میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت شریفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے آئیے مختصر انداز میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اجمالی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں ابراہیم کی زندگی کا احاطہ کیا اور پوری کائنات سے خطاب کر رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ چند معاملے میں، چند مقامات پر، چند باتوں میں، کچھ باتوں میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو سارے کے سارے امتحان میں سیدنا خلیل پاس ہو گئے۔ سارے کا سارا جتنا بھی امتحان تھا، جس طرح کا بھی امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کر دیا، ایک بھی جز نہیں خالی چھوڑا، کہیں اشکال میں نے نہیں دیا، مکمل طور سے تسلی بخش سیدنا ابراہیم نے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سیدنا ابراہیم نے جب سارے سوالوں کا جواب دے دیا، سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کہنے لگا ابراہیم سنو، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری کائنات والوں کا امام بنا دوں گا، میں تمہیں پوری دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم کہنے لگے اللہ مجھے امام تو بنا ہی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری اولاد آئے، جو میرے پوتے آئے، جو میری نسل آئے، ان سارے کے سارے لوگوں کو بھی یہ منصب عطا کر دینا، ان لوگوں کو بھی پوری دنیا کا امام بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم سنو، میں نے تو تمہاری دعا قبول کر لی ہے، میں تمہاری ذریت کو دنیا کا امام بنا دوں گا، تمہاری آل و اولاد کو دنیا کا امام بنا دوں گا، لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، میرے نہ شکر ہوں گے، میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو شرک کرنے والے ہوں گے، جو توحید پرست نہیں ہوں گے، میں ان کو یہ عہدہ نہیں دوں گا، میں انہیں یہ منصب عطا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی چند باتوں میں امتحان لیا اور ابراہیم نے سارے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آئیے سلسلی طور پر دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے امتحان کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو نبی بنا دیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد سیدنا ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابو جان، ایک اللہ والے بن جائیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیے۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے مارنے کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دیا۔ سیدنا ابراہیم کہنے لگے والد محترم، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا نہ قبول کریں، اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں بنیں گے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارا گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ قابل غور بات یہ ہے، ایک جانب اللہ ہے تو دوسری جانب ان کا باپ ہے جن کے نطفے سے سیدنا ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے یہاں پر ابراہیم کی آزمائش کیسی ہو رہی ہے، ذرا سوچو
یہاں پر ابراہیم کی آزمائش کون سی ہے؟ ابراہیم نے تو ایک اللہ کی جانب باپ کو بلایا تھا، باپ نے جب دعوت قبول نہیں کی، باپ نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دے دی۔ مراد ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمارا انداز کیا ہوتا، ہمارا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے ایک باپ کے ساتھ؟ ہم کیا کہتے؟ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، یہ باپ ہے، اللہ سے بڑے تھوڑی ہیں۔ ارے بھائی کون اللہ سے بڑا بنا رہا ہے؟ لیکن باپ بھی اگر کافر ہے تو تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ یہیں پر سیدنا ابراہیم کا امتحان ہے کہ دیکھیں کہ ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ سیدنا ابراہیم کو جب باپ نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، سیدنا ابراہیم گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم جاتے جاتے کہنے لگے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے والد محترم میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل کر کے چلے گئے، اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی۔ آپ نے اپنے باپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی اور کوئی کڑی آواز میں بات نہیں کی، سیدھے سیدھے انداز میں ٹھیک ہے گھر آپ کا، دوار آپ کا، ساری چیزیں آپ کی، نکالنا چاہتے نکالتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اے باپ یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں ایک رب کے لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کے لیے میں اپنے رب کو چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو اپنے رب کے لیے چھوڑ سکتا ہوں یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہو کہ تمہارے لیے رب کو چھوڑ دوں یہ ابراہیم کبھی منظور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو دعا دیتے ہوئے گھر کو جدا کر دیا، باپ سے بھی جدائی اختیار کر لی، اور یہاں پر بھی سیدنا ابراہیم پاس ہو گئے، اپنے باپ سے زبان درازی نہیں کیا۔ یہ پہلا آزمائش تھا۔ ایک اور آزمائش آیا دعوت کے میدان میں، اللہ نے کہا آگ میں کودنا ہے تو کودنا، بھائی اللہ کا حکم ہے، کودنا ہے تو کودنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی بلا جھجک آگ کے اندر کود جاتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آگ سے بھی بچا لیا۔ اسی طرح سے اور بھی معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 85 سال کے برس میں آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل ہے، آپ جانتے ہیں، اور دینے کے بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر میں ہوا، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اسے میرے راستے میں اپنے ہاتھوں سے قربان کرے، دیہاتی زبانوں میں کہنے کی ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے چلے میدان میں۔ سیدنا ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا حکم آیا کہ ایسا ہے اس بیٹے کو، اس کی ماں ہاجرہ کو لے جاؤ چٹیل میدان میں، جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، جہاں پر کوئی پانی نہ ہو، کھانے کی غذا نہ ہو، پینے کے لیے مشروب نہ ہو، اس جگہ پر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے اس حکم کو بھی قبول کیا اور دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر کے مکہ کی زمین پر آباد کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے چلے۔ تو رب کے سامنے خود کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، رب کے سامنے اپنی خواہشات کو میجنا پڑتا ہے، مثل دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان اللہ کے یہاں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس طرح سے بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ اچھا، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک آیت شریف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم کی آزمائش 10 چیزوں میں کی ہے، اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے بھی تفصیل ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ
بھائی اللہ کا حکم آیا ابراہیم موچ کو کترنا ہے، کاٹنا ہے، ابراہیم کاٹتے چلے گئے۔ اللہ کا حکم آیا مسواک کرنا، ابراہیم مسواک کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کا حکم آیا بھائی زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، بغل کے بال صاف کرنے ہیں۔ اس طرح سے استنجا بھی تمہیں کرنا ہے، یعنی باتھ روم اور پیشاب کرنے کے بعد آپ کو اس کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ یہاں پر سیدنا ابراہیم نے بھی اللہ کی فرما برداری کی۔ ناک میں پانی ڈالنے کا حکم آیا، اللہ رب العالمین کے اس حکم پر بھی سیدنا ابراہیم نے لبیک کہا۔ اسی طرح سے بال میں مانگ نکالنا ہے نا، مانگ نکالنے کا حکم آیا بھائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب قصص الانبیاء میں نقل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمہیں کنگھی کرنے، ذرا بالوں کو سوار کر کے رکھنا، بھوت کی طرح بن کر نہیں رہنا ہے نا، جس طرح سے آج کل کے موجودہ زمانے میں رنگ برنگ بالیں اور نہ جانے شیطان کی شکل ہے کہ انسانوں کا بال ہے بھائی وہ، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگوں کو سادگی تو پسند نہیں، معاف کریے گا تو چلو معاف نہ کرنا کیا ہوتا ہے، میں کوئی غالیت چھوڑی دے رہا ہوں، بات ہی تو کر رہا ہوں۔ تو نہ جانے کیسی کیسی شکل ہم نے اختیار کر لی ہے بھائی، بالوں کو ہم نے تو دھجیاں بگاڑ دی۔ اتنا بال ہے جس کا بال جھڑ جاتا ہے بیچارہ سوچتا ہے کالے بال ہو جائے تاکہ لوگ مجھے جوان کہیں، اور جوانوں کو جو بال ملا وہ بوڑھوں والی شکلیں بنا کر گھوم رہی، شیطانوں والی شکلیں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں میں ابراہیم کو جو بھی حکم ملا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کی، ہر حکم کی تعمیل کیا ہے۔ اب دیکھیے ادھر بڑی آزمائش میں نے پیش کر دی، ادھر چھوٹا چھوٹا امتحان اللہ کا تھا۔ ایک جانب اللہ کا بڑا حکم ہے بیٹے کو قربان کرنا، دودھ پیتے بچے کو مکہ کی بیاب و گیا زمین میں چھوڑنا ہے، بال بچوں کو چھوڑنا ہے، باپ سے جدائی اختیار کرنا ہے، اور اپنے شہر کو بھی چھوڑ کر کے نکل جانا ہے، آگ میں کودنا ہے۔ یہ بڑے بڑے امتحان تھے، اور اس کے بعد ادھر دوسرا چھوٹا چھوٹا امتحان اللہ نے جو آپ کے بدن کے متعلق آپ کا امتحان لیا، سارے کے سارے امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی حاصل کر لی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جتنا بھی حکم رب کا آیا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ابراہیم نے سارے کام مکمل کر دکھائے۔ سمجھ رہے؟ آج ہمارے یہاں ایک اصول چلا ہوا ہے، سوال کیسا آتا ہے بھائی جائز ہے کہ نہ جائز ہے، مناسب ہے نا، اس کو چھوڑیں گے تو کم گناہ ملے گا، چلو کوئی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارے بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا تو سوال یہ ہونا چاہیے ہمارے نبی نے کیا کیا ہمیں وہ کرنا ہے، ہمارے نبی نے جو کیا نہیں اس کو ہم نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ کر لیں گے تو تھوڑا سا حرج ہے، یہ نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی مسئلہ اور سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے ہمارے نبی نے کیا کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا نہیں ہے کیا، سمجھ، جو کیا ہے وہ کرنا، جو نہیں کیا اسے نہیں کرنا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ اصول آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بڑے حکم کی فرما برداری کر لی، اللہ کا بڑا حکم آیا اپنی گردنوں کو جھکا دیا، چھوٹا حکم آیا اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ فاتمہن، سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کہنے لگا ابراہیم سنو، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں، پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے سارے نبیوں کا بھی میں تمہیں امام بنا دوں گا، جتنے بھی نبی آئیں گے اور ان کی جتنی امتیں قیامت تک آئے گی سارے کے سارے لوگوں کا امام میں تمہیں بنا دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے یا ابراہیم کو صرف تسلی دی ہے؟ جی ہاں، قرآن سے پوچھتے ہیں، آواز آتی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم پیشوا تھے، یقیناً ابراہیم پوری دنیا کے امام ہیں، یقیناً ابراہیم پوری دنیا کے رہبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہی اتنا نہیں میرے پیارے
پیارے بھائیوں یہی سورت پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اگلی آیت کریمہ کیا آ رہی وہ بھی دیکھو۔ اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی، اے فاطمہ کے والد، اے حسنین کے نانا تاجدار کائنات، تم بھی سنو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد رسول اللہ، اے حسنین کے نانا تم بھی سنو، تمہیں بھی ابراہیم کے سنت کی پیروی کرنا پڑے گی، یہ ہمارا حکم ہے۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل رہے، سمجھ رہے، دیکھ رہے، اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو بھی حکم دیا کہ تمہیں بھی ابراہیم کی سیرت کو ہی اپنانا پڑے گا۔ اور ایک تو حیرت کی بات ہوگی، میں وہ آیت شریفہ پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کا مقام دیکھو، آپ کا رتبہ دیکھو۔ اے نبی اعلان کر دو جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کوئی شخص ابراہیم کے سنت سے اعراض نہیں کرے گا، روگردانی نہیں کرے گا، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ سمجھ رہے حضرت ابراہیم کا مقام؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جب ابراہیم نے سب کچھ مکمل کیا، اللہ نے آپ کو امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی امام بنا دینا، مجھے صرف نہیں، میرا بیٹا اسماعیل ہے اور نہ جانے کون کون سے بیٹے سب پیدا ہونے والے ہیں، میری پوری نسل کو امام بنا دینا۔ ایک نقطے کی بات یہ معلوم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی چیز مانگی جائے تو تھوڑی مت مانگو، کیونکہ رب کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جب بھی جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ تو مجھ سے پہلے نوح کو نبی بنایا ہے تو ان کی ذریت سے یہ عہدہ چھین کر مجھے دے دے، نہیں، یہ حسد اور جلن والا طریقہ نہیں اپنایا جس طرح موجودہ دور میں چل رہا ہے، کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو حسد شروع کر دی جاتی، نہیں میرے بھائیوں یہ طریقہ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ طریقہ ایک مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ یہ مجھے جب تو دینے کا وعدہ کرتا ہے، میرا دل لالچ میں آ گیا، ایسا ہے اتنا عظیم منصب میری آل و اولاد کو ہی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ کی اس خواہش کی بھی مکمل تکمیل کر دی۔ آئیے وہ آیت شریفہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، اسماعیل دے دیا اور یعقوب عطا کر دیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے آپ کی نسل میں آپ کی ذریت میں بنا دیا النبوۃ والکتاب۔ اے دنیا والوں سنو، ابراہیم نے جو مجھ سے دعا کی اللہ میری نسل کو دنیا کا امام بناتے ہوئے چلے جانا، اے اللہ میری نسل کو کائنات کا امام بنا دینا۔ اے دنیا والوں سنو، میں نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرما لی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے جتنے بھی نبی ان کے بعد بھیجے، ہم نے جتنی بھی کتابیں ان کے بعد نازل فرمائی ہے، سارے کے سارے نبی آپ کی اولادوں میں سے ہے، ساری کی ساری کتابیں آپ کی اولادوں پر ہم نے نازل کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے مکہ کی زمین پر چلتے ہیں، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی شادی ہوتی ہے، اماں سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ کی لوڈی ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، بیٹا اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ سالوں کے بعد سارہ کے پیٹ سے حضرت اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے، گویا کہ ابراہیم کی دو بیٹے ہو گئے، ابراہیم کے دو بیٹے ہو گئے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ غور کریے گا بات پر، دیکھیے کتابیں کیسے نازل، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
مکہ کی زمین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اسحاق پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ سے، اور جو سارہ کی لوڈی جسے بادشاہ مصر فرعون نے تحفتاً دیا تھا، سارہ کی نیکی کو دیکھ کر کے، پاک دامنی کو دیکھ کر کے، اس لوڈی کا نام ہاجرہ تھا، اس کے بطن سے اسماعیل کی پیدائش ہوئی اور بڑے بیٹے اسماعیل ہیں۔ تو یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ اب اسماعیل اور اسحاق، یہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ اسحاق کی شادی ہوئی، یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کی شادی ہوئی، دوسرے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے نسل در نسل ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کرتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کے خاندان سے تعلق ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہے نا۔ اب باری آتی ہے آخری نبی کی، تو اللہ رب العالمین نے آخری نبی کو اسحاق کے ذریعے سے نہیں پیدا کیا، بلکہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا۔ تو ایک بیٹا اسحاق جو چھوٹا ابراہیم کا ادھر ہے، ادھر سے پورے نبیوں کا سلسلہ چلا، حضرت عیسیٰ تک آیا، اور ایک بیٹا بڑا جو اسماعیل ہے، اس کے ذریعے سے پورا مکہ کا جتنا بھی قبیلہ ہے، سارا کا سارا قبیلہ مکہ کا، عرب کا وجود میں آیا، اور وہ سارے کے سارے قبیلے کا تعلق حضرت اسماعیل سے ہے۔ حضرت اسماعیل کے قبیلے والے جب مکہ کے اندر ہیں، تو اسی قبیلے سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کس کو؟ آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہوئی مکمل کی نہیں؟ وجعل، اچھا عربی کا قاعدہ دیکھ لیجئے، جعل یجعلو کے معنی ہوتے بنانا، متعین کرنا، مقرر کرنا۔ ابراہیم نے جب دعا کی کہ اللہ میری ذریت کو، میرے آل و اولاد کو، میری نسل کو دنیا کا امام بنا دینا، نبوت میرے خاندان میں رکھنا، اللہ کتابیں آسمانی میرے خاندان میں نازل کرتے رہنا، اللہ نے کہا وجعلنا، اے ابراہیم ہم نے مقرر کر دیا، لے تیری بات میں نے سچ کر دکھا دی، جو بھی نبی بنے گا تیری ہی نسل سے، تیری ہی خاندان سے ہوگا۔ اللہ اکبر، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوں گی تیرے خاندان والوں کا نازل ہوگا۔ جعلا کا لفظ استعمال کیا، نزلہ یا انزلہ کا لفظ جو عربی میں ہوتا وہ استعمال اللہ نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین سے کبھی کوئی چیز مانگنی ہو میرے بھائیوں تو کسی سے حسد کرتے ہوئے نہیں کہ اللہ اس کو برباد کر دے، وہ چیز مجھے دے، نہیں، اللہ جس طرح سے تو نے اسے نوازا ہے اسی طرح سے مجھے بھی دے دے، یہ سلیقہ ہو سکتا ہے مسلمان، ہے نا۔ تو اللہ نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے آخری بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں قبول فرمائی۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، رتبہ دیکھ لیں آپ، جب وہ نکل کر اپنے گھر سے گئے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، جبکہ انہیں معلوم تھا میرا باپ کیا ہے، مشرک ہے، بت بنا رہا بھائی، دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، لیکن جب وہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے اور معلوم ہو گیا کہ یہ میرا باپ اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو سیدنا ابراہیم نے استغفار کرنا بند کر دیا۔ کیا کہا معلوم ہے؟ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ آزر میرا باپ اگر تیری خاطر ان بتوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اے اللہ گرچہ اس کا مقام تو نے بہت اونچا بنایا ہے، میرا باپ ہے، لیکن تیری خاطر میں اس کو ضرور چھوڑ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کو سیدنا ابراہیم کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے پوری آیت کریمہ نازل فرما دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بنا دیا، ایک مثال بنا دیا، ایک قانون اسلام کا پاس کر اللہ نے۔ قانون کیا معلوم ہے؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اگر تمہارا باپ
کھلا ہوا رب کا دشمن ہے، تمہاری ماں اگر کھلے طور پر اسلام کا دشمن ہے، تمہارے دوست و اقارب تمہارے دوست و یار اگر کھلے دشمن اللہ کے ہیں تو تم ان کے لیے استغفار نہیں کرو گے بلکہ برات کا اظہار کرو گے۔ اے نبی تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ تم اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کرو۔ اے لوگوں تم ابراہیم کی سیرت کو اپناؤ، کوئی کھلا ہوا اسلام کا دشمن ہے تو تم اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، البتہ ہدایت کی دعا کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی کلام پاک میں ثبت کر دیا، لکھ دیا، اب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو ابراہیم کی سنت ہے سارے مسلمانوں پر اور سارے انسانوں کے لیے فٹ کر دیا۔ آب زمزم یہ کیوں نکلا میں نے بتایا تھا، ایک چیز میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جو پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ دنیاوی ڈگریاں لینے والے بڑا متکبر مزاج کے ہوتے ہیں بھائی، اسی لیے ان کی جو فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے نا بڑے اعلیٰ پیمانے کی ہوتی ہے، چاہے غریب کا دم گھٹ جائے۔ آپ دنیا میں دیکھ لو، ڈاکٹروں کی ڈیوٹی دیکھ لو، انسان موت اور زندگی سے لڑائی کر رہا ہو، بالکل سانس سے باہر نکلنے بول رہی ہو، اب یا تب لگا مسئلہ، تب بھی ڈاکٹر صاحب جو نکلیں گے اپنے ہی وقت پر نکلیں گے، چاہے انسان دنیا سے نکل کر آسمان پر چلا۔ تو بڑے متکبر مزاج کے ہوتے ہیں بھائی دنیا والے، خاص طور سے ہی جو ڈاکٹر واکٹر اور پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کے ہوتے ہیں، یہ بڑے سخت دل بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مصر، آپ نے نام سنا، مصر کا ایک پروفیسر تھا، اس پروفیسر نے ایک پروپیگنڈا چلایا اس کے بارے میں، آب زمزم کے بارے میں۔ آب زمزم کے بارے میں اس نے پروپیگنڈا چلایا کہ جو بھی آب زمزم پیے گا اسے زمزم کا پانی بڑا نقصان دے گا، یہ صحت کے لیے بڑا ہانیکارک ہے، بڑا نقصان دہ ہے۔ اس وقت کے جو سعودی کے فرما روا تھے، جو حاکم تھے پہلے بادشاہ تھے، شاہ فیصل صاحب تھے، ان کو غصہ آیا، ان کی دینی حمیت اور دینی غیرت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد انہوں نے زمزم کا پانی ڈبوں میں پیک کیا اور کچھ پانی یورپ بھیجتے، یورپ ممالک میں بھیج دیا ٹیسٹ کے لیے کہ ذرا دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس بس زبان شخص کی اوقات دکھانی ہے، ہمت کر کے رب پر بھروسہ کر کے انہوں نے زمزم کا پانی ٹیسٹ کے لیے یورپ بھیج دیا۔ یورپ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جو بھی ہو سکتے ہیں چیک کرنے والے، سارے کے سارے مراحل اور شعبے سے لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی چیک کرو اس میں کیا ہے۔ جب لوگوں نے چیک کیا تو یورپ کے غیر مسلم ڈاکٹروں نے، انجینئروں نے یا پروفیسروں نے کیا کہا معلوم؟ بھائی دنیا میں یہ ایک ایسا پانی ہے، جب سے یہ پانی وجود میں آیا ہے آج تک ابھی تک اس میں پانی کی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ، سمندر وغیرہ میں مچھلی وغیرہ ہے نا، لیکن جو زمزم کا پانی ہے، جو زمزم کا چشمہ ہے، اس چشمے میں ابھی تک پانی کی کوئی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ اور مخلوق کی تو چھوڑو بات، یہ جو نبات اور گھاس وغیرہ ہوتے ہیں سمندروں میں اگتے ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو بھی ابھی چشمے میں، زمزم کے چشمے میں پیدا نہیں کیا ہے۔ اور یہ صحت کے لیے اور دنیا کی موت کے علاوہ ساری بیماریوں کے لیے بڑا شفا بخش پانی ہے۔ یہ بیان تھا یورپ کے غیر مسلم ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، پروفیسروں کا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب قصص الانبیاء میں نقل فرمایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق تقریباً 7-8 خطبے جمعہ ہو چکے ہیں، جو یوٹیوب وغیرہ پر بھی جو ہے قسط وار ڈال دی گئی ہیں۔ اگر کوئی صاحب سننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ بہرکیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی بات بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی سارہ کنعان کے اندر وفات پاتی ہے، اور اس کے بعد 175 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے اسماعیل اور آپ کے بیٹے اسحاق دونوں نے کفن کا انتظام کیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی بیوی سارہ کے بغل میں لے جا کے دفنا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین
ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر رحم فرما، سارے نبیوں پر اللہ رب العالمین درود و السلام کا پھول نازل فرما، اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔